بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مکہ میں ایک وقت ایسا آ گیا تھا جب چاروں طرف قحط سالی پڑ گئی اور مکہ میں کئی سالوں تک بارش نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے پانی کی قلت ہو گئی اور مکہ کے لوگ پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 9 سال تھی۔ اس زمانے میں ایک رواج تھا کہ مکہ کے لوگوں کو جب بھی کسی کام کا ارادہ کرنا ہوتا تو وہ لوگ ایک جانور ذبح کرتے اور اس جانور کا خون ایک برتن میں ڈال کر مکہ کے تمام بڑے سردار اپنے ہاتھ اس خون بھرے برتن میں ڈالتے اور اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے تھے۔ جب مکہ میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے پانی کی قلت پڑ گئی تو ان لوگوں نے ایسا عمل کیا کہ ایک بڑا برتن جانور کے خون سے بھرا اور مکہ کے سب سرداروں نے اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈال کر قسم کھائی کہ آج رات ہم کعبہ کے سامنے جائیں گے، اس کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے اور اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی، کیونکہ ہمارے بچے، ہمارے جانور پانی کی پیاس سے مر رہے ہیں، اور تب تک دیوار کو نہیں چھوڑیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی، ورنہ ہم وہیں مر جائیں گے۔ پھر سب سرداروں نے قسم کھائی اور سب اکٹھے ہو گئے اور ارادہ کیا کہ آج رات کو ہم کعبہ کے سامنے جائیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کے لیے فریاد کریں گے۔ اب آدھی رات کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ سب لوگ جنہوں نے خون کے برتن میں ہاتھ ڈال کر قسم کھائی تھی، ان لوگوں میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو ابو طالب بھی کعبے کی طرف نکلنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے پوچھا کہ آپ اتنی رات کو کہاں جا رہے ہیں؟ تو ابو طالب نے جواب دیا، اے میرے بھتیجے، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مکہ میں پانی کی کمی ہے، انسان اور جانور پانی کی پیاس سے مر رہے ہیں، تو ہم نے خون کے برتن میں ہاتھ ڈال کر یہ قسم کھائی تھی کہ جب تک مکہ میں بارش نہیں ہو جاتی ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ اے چچا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو ابو طالب نے آپ کو جواب دیا کہ نہیں میرے بھتیجے، میں آپ کو نہیں لے جا سکتا، کیونکہ وہاں مکہ کے بڑے بڑے سردار ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ مجھے لے جائیں، اگر وہاں کے لوگوں نے مجھے رہنے دیا تو ٹھیک، ورنہ میں واپس آ جاؤں گا۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے، آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹال نہ سکے اور آپ کو اپنے ساتھ کعبہ لے گئے۔ اب مکہ کے بڑے بڑے سردار کعبہ کے پاس جمع ہو گئے، یہ کل 32 آدمی تھے۔ جب یہ بات مکہ کے باقی سرداروں کو پتہ لگی کہ مکہ کے بڑے سرداروں نے خون کے برتن میں ہاتھ ڈال کر قسم کھائی ہے کہ جب تک بارش نہ ہوئی ہم کعبہ کی دیواروں کو پکڑے رکھیں گے، تو مکہ کے باقی تمام لوگوں نے بھی ارادہ کیا کہ وہ سب کعبہ کی طرف دوڑے۔ اس میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، نوجوان سب شامل تھے۔ ایسے دیکھتے ہی دیکھتے کعبہ کے پاس بہت سے لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا اور 32 سردار جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ جب سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے ساتھ کھڑا دیکھا تو انہوں نے ابو طالب کو غصے سے کہا، اے ابو طالب، آپ اس بچے کو اپنے ساتھ کیوں لے کر آئے ہیں؟ اس کا یہاں پر کیا کام ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھ خون میں ڈبو کر قسم کھائی تھی کہ آج ہم بارش مانگیں گے؟ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، اے میرے پیارے بھتیجے محمد، آپ جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اتنا سننا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر دعا کی، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، ہم پر رحم فرما اور ہم پر بارش نازل فرما، اور اسی طرح فریاد کرتے کرتے ساری رات گزر گئی مگر مکہ میں بارش نہیں ہوئی۔ صبح ہو گئی، دعا کرتے کرتے، مگر سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نکل آیا۔
لیکن وہ لوگ اپنی پوری ہمت سے شدید گرمی کی حالت میں دعا کرتے رہے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، بارش نازل فرما، مگر بارش نہ ہوئی۔ سورج کی چمک سے آسمان گرم اور زمین تپنے لگی اور کعبہ کی دیوار بھی گرم ہونے لگی، مگر وہ 32 لوگ ویسے کے ویسے ہی دعا کرتے رہے، لیکن بارش کے دور دور تک کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ 32 سردار گرمی کی شدت کو برداشت کرتے رہے اور کچھ سردار بھوکے اور پیاسے ہونے کی وجہ سے گرنے لگے۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر ابو طالب کا کپڑا پکڑا تو ابو طالب نے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ تو ابو طالب نے کہا، اے میرے پیارے محمد، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ آپ گھر کیوں نہیں گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے میرے چچا، مجھے بھی آنے دینا، میں بھی دعا کروں گا تو اوپر والا بارش برسا دے گا۔ یہ سن کر ابو طالب نے غصے سے کہا، ہم 32 لوگ رات سے بھوکے پیاسے فریاد کر رہے ہیں تو اوپر والے نے بارش نہیں برسائی، تو آپ تو 9 سال کے ہو، آپ کی دعا سے کیسے بارش ہو سکتی ہے؟ آپ جاؤ اور اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ وہ 32 سردار مسلسل فریاد رسی کرتے رہے، اے اوپر والے، بارش برسا دے، اور اسی طرح 2-3 گھنٹے اور گزر گئے، مگر بارش نہ ہوئی اور نہ بارش کے کوئی اثرات نمایاں ہو رہے تھے۔ اتنے میں پھر ابو طالب کے کپڑے کو کسی نے پیچھے سے پکڑا تو ابو طالب نے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ ابو طالب نے غصے سے کہا، اے محمد، آپ پھر سے آ گئے ہیں؟ تو اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پانی کی دعا کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو آپ کا پسینہ پوچھنے آیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنے چچا کا پسینہ پوچھا۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کو اپنے بھتیجے پر پیار بھر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گلے لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے اپنے چچا سے کہا، اے چچا، مجھے بھی آنے دیں، میں بھی دعا کروں گا اوپر والے سے کہ وہ بارش برسا دے۔ ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے کہ ان 32 سرداروں میں سے ایک نے کہا کہ اے مکہ کے لوگوں، پانی آ گیا۔ تو لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے، لیکن پانی کہیں دور دور تک نہیں تھا۔ تو ان لوگوں نے کہا، کہاں پانی آیا ہے؟ یہاں تو ہم سب گرمی سے مر رہے ہیں اور تو بولتا ہے کہ پانی آ گیا ہے۔ اس سردار نے کہا، میں نے سنا ہے محمد کہہ رہا ہے، میں ایک کام کروں گا تو پانی آ جائے گا۔ تو سب لوگوں نے کہا، آ جاؤ محمد، آ جاؤ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی کعبہ کے پاس آ گئے اور ان سرداروں سے پوچھا، آپ لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ تو ان لوگوں نے کہا، ہم اوپر والے سے بارش کے منتظر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ لوگ پانی مانگ رہے تھے تو میں پیچھے تھا، اب میں پانی مانگنے آیا ہوں تو تم سب پیچھے چلے جاؤ۔ پھر ان 32 سرداروں میں سے 20 سردار پیچھے چلے گئے، مگر ان میں سے 12 لوگ بضد رہے کہ ہم پیچھے نہیں جائیں گے، ہم مکہ کے بڑے بڑے سردار رات سے بھوکے پیاسے بارش کی دعا مانگ رہے ہیں اور یہ 9 سال کا بچہ اب ہمارے آگے رہے گا اور ہم اس کے پیچھے ہرگز نہیں رہیں گے، اس سے ہماری مکہ میں عزت نہیں رہے گی، اس لیے ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہا، اے مکہ کے لوگوں، پیچھے چلے جاؤ۔ اگر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی، مگر پانی کبھی نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے تو وہ لوگ جو دعا کر کے ہمت ہار گئے تھے تو انہوں نے اگلے سرداروں سے کہا کہ پیچھے آ جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ گئے۔ وہ سب پیچھے آنے والے لوگ غصے میں تھے، اس لیے زور زور سے کہنے لگے، اے محمد، اب ہم سب پیچھے آ گئے ہیں تو اللہ سے پانی مانگو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہنے لگے، اے لوگو، تم نے پانی مانگا تھا، اس لیے تم چاہتے ہو کہ میں بھی پانی مانگوں، پھر تمہارے میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ یہ سن کر لوگ بہت حیران ہوئے اور چلا کر بولے، اے محمد، تو پھر کیا مانگنا چاہتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک تھوڑا سا آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل بننے شروع ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا
تو بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مکہ میں پانی ہی پانی ہو گیا اور مکہ کے لوگ پانی میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے پیارے محبوب، آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ آپ اپنی انگلی سے اشارہ کر دیتے تو میں آپ پر پانی برسا دیتا۔ یہ منظر دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت خوش ہوئے اور خوشی سے اپنے گھروں کی طرف چل پڑے۔ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اگلی اور دلچسپ اسلامک سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔